طلوع آفتاب قتیلہ کو راستے ہی میں ہوا تھا۔ مغربی جانب سے چکر کاٹتے ہوئے وہ قبیلے کے جنوب میں پہنچی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے 2-3 تیتر بھی شکار کیے تھے تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ وہ صبح دم شکار کے لیے گئی تھی۔ تقدیر کا مارا ایک ہرن بھی اس کے سامنے چڑھ گیا تھا۔ قتیلہ اور ہرن کو جانے دیتی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یوں تیتر اور ہرن اس کے پکے گواہ بن گئے تھے۔ وہ گھوڑے کو دل کی چال میں بھگاتے ہوئے قبیلے میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اسے بوڑھا قیس بن شمس نظر آیا تھا۔ چچا قیس، آج کچھ زیادہ ہی بوڑھے نظر آ رہے ہو۔ عام حالات میں وہ کسی کے ساتھ اتنا بے تکلف نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کچھ اور بات تھی۔ قیس بن شمس ہنسا۔ سردار زادی کے تازہ شباب کے سامنے ہم نے زیادہ بوڑھا تو نظر آنا ہے۔ لیں پھر تیتر کو بھون کر کھائیں تاکہ کمزوری دور ہو۔ قتیلہ نے ذبح کیا ہوا ایک تیتر قیس بن شمس کی جانب اچھال دیا۔ قیس ممنونیت سے بولا، شکریہ سردار زادی، اور وہ سر ہلاتی ہوئے اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بردہ، قسط نمبر 28۔ رستے میں اسے 2-3 اور آدمی بھی ملے تھے۔ ان سے بھی الیک سلیک کر کے اس نے گھوڑے کو اس کی مخصوص جگہ پر باندھا اور خود ہرن اٹھائے اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دیکھتے ہی عریسہ نے خفگی بھرے لہجے میں پوچھا، تم نے پوری رات باہر گزار دی؟ نہیں، طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے شکار کی غرض سے نکلی تھی۔ جھوٹ نہ بولا کرو۔ جھوٹ نہیں بول رہی ماں جی۔ ہرن اور تیتروں کو خیمے کے فرش پر پھینکتے ہوئے وہ عریسہ سے لپٹ گئی تھی۔ جانتی ہو جوان لڑکی کا پوری رات گھر سے باہر رہنا کتنی نازیبا بات ہے۔ قتیلہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پیار بھرے انداز میں سمجھایا۔ قتیلہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے ماں جی، اور اب تیتر بھون کر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ باقی ابو جان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ قتیلہ رات بھر غائب تھی۔ پتہ نہیں کیا کرتی پھرتی ہے۔ اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر عریسہ نے زمین پر پڑے تیتر اٹھائے اور خیمے سے باہر بنے ہوئے مٹی کے چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ قتیلہ مسکراتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ بنو جساسہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بنو نوفل کا سردار زادہ جس نے بادیہ کو دلہن بنا کر لے جانا تھا، اب اس کی لاش ہی اپنے آدمیوں کی میت میں واپس جا رہی تھی۔ پورا قبیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یشکر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حذیل کے قتل کا اقرار کر لیا تھا۔ جو ہی شریم تک یہ خبر پہنچی، وہ حواس باختہ سا یشکر کے پاس پہنچا۔ کیا مجھ تک پہنچنے والی خبر حقیقت ہے؟ نامعلوم آپ تک کون سی خبر پہنچی ہے۔ حقیقت تو بس اتنی ہے کہ میں نے بنو نوفل کے سردار زادے کو لڑائی کی دعوت دی، جو اس نے قبول کی اور لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اف، مجھے تم سے اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ شریم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شاید کچھ غلط کر بیٹھا ہوں۔ یشکر کے لہجے میں پریشانی نمودار ہوئی۔ شاید نہیں بے وقوف، یقیناً کہو تم نے غلط نہیں بہت غلط کر بیٹھے ہو۔ شریم نے اسے جھڑکا۔ تو کیا کرتا؟ یشکر جھنجھلا گیا۔ یہ نہ کرتے جو کر چکے ہو۔ پھر وہ بادیہ کو لے جاتا۔ پہلے وہ اکیلا لے جاتا، اب پورا قبیلہ اسے لینے آئے گا۔ پہلے اس نے دلہن بن کر جانا تھا، اب وہ لونڈی بن کر جائے گی۔ مطلب مجھے کافی لاشیں گرانا پڑے گی۔ یشکر نے خود کلامی کی۔ یشکر 5-10 کی بات نہیں، پورا قبیلہ حملہ ہوگا اور اسے روکنا ہمارے قبیلے کے بس سے باہر ہے۔ تم اکیلے کیا کر لو گے؟ میری زندگی میں وہ بادیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہیں تو انہوں نے یوں بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ مناسب یہی ہے کہ آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں۔ تمہارے ساتھ وہ بادیہ کا مطالبہ بھی کریں گے، اور وہ بھی لونڈی کی حیثیت سے۔ یہ ناممکن ہے۔ شریم نے پریشانی سے گردن ہلائی۔ ایک سردار زادے کے غلام کے ہاتھوں قتل، اس سے بھی ناممکن بات ہے۔ یشکر نے احتجاج کیا۔ میں اب غلام نہیں رہا، پہلے تو تھے،
شریم نے یاد دہانی کرائی۔ پہلے تو بچہ بھی تھا اور بچوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم پورے قبیلے کو کس مصیبت میں ڈال چکے ہو۔ میں مجبور تھا، میں بادیہ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ کسی ایک کا ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اب کئیوں کا ہوتا دیکھو گے، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے شریم گھر سے باہر نکل گیا۔ وطینہ دوسرے حجرے میں کان لگا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ باپ کے جاتے ہی وہ یشکر کے پاس پہنچ گئی۔ لگتا ہے بات بگڑ گئی ہے، ابو جان کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے وطینہ، میں نے اسے دھوکے سے تو قتل نہیں کیا۔ جانتی ہوں میرا بھائی بہت بہادر ہے۔ بادیہ کا رد عمل کیا ہے؟ یشکر کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ اسے کوئی خاص پرواہ نہیں ہوگی، شادی میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی۔ سردار تو بہت غصے میں ہے، وطینہ بولی۔ وقتی غصہ ہے، جیسے ہی بنو نوفل سے صلح صفائی ہوئی ان کا غصہ اتر جائے گا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں ثانیہ باجی کی طرف چلتے ہیں، وہاں چند دن گزاریں گے، اس اثنا میں یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یشکر نے نفی میں سر ہلایا۔ سردار مجھے قبیلے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا ذمہ دار میں ہوں، وطینہ بولی۔ میں ابو جان سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، تم بس بادیہ کی سنگن لو، کیا وہ مجھ پر غصے ہے کہ نہیں؟ وطینہ مسکرائی۔ آپ اتنے بہادر ہیں بھائی، اور ایک لڑکی سے ڈر رہے ہیں؟ یشکر نے منہ بنایا۔ جو کام بتایا ہے نا وہ کرو۔ اچھا بھائی، خفا نہ ہو، میں ابھی ان کے پاس جاتی ہوں۔ وطینہ اسے تسلی دیتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ صبرینہ اور بہرام کی شادی کی تقریب کے دوران ہی شاپور ذوالفقار کو سپہ سالار کی طرف سے رومن بادشاہ کی موت کی تصدیقی سندیسہ مل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے رومن افواج کی پیش قدمی کی اطلاع بھی مل گئی تھی۔ شادی کی تقریب کو جلدی جلدی نمٹا کر شاپور نے اپنے محافظ دستے کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کا ارادہ محاذ پر جانے کا تھا۔ صبح کا انتظار کیے بغیر وہ سہ پیر ڈھلے تیسفون سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہمراہ ذاتی محافظ دستے کے علاوہ 2-3 ہزار گھڑ سوار موجود تھے۔ اس کا رخ اصفہان اور اہواز کے درمیان خیمہ زن لشکر کی طرف تھا۔ انہوں نے ساری رات سفر کیا اور طلوع آفتاب کے کافی دیر بعد ایک شاداب وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ سپہر ڈھلے وہ دوبارہ عازم سفر ہوئے۔ تیسرے دن شاپور کو رستے ہی میں اپنے سپہ سالار کا قاصد ملا جو رومن لشکر کی فرار کی خبر لایا تھا۔ شاپور نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور بقیہ لشکر کو بغیر کسی تاخیر کے اپنے پاس بلا لیا۔ یشکر نے وہاں تک پہنچنے میں 2-3 دن لگا دیے تھے۔ بقیہ لشکر کے پہنچتے ہی وہ تیز رفتاری سے دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ رومن لشکر کردستان کی طرف سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھا۔ ایرانی لشکر نے انہیں سمرا کے قریب جا لیا۔ رومن لشکر نے ایرانی سپاہ کو دیکھتے ہی جلدی سے صف بندی کی کوشش کی، لیکن ایرانی لشکر نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ شاپور چنگھاڑتا نعرے لگاتا اگلی صفوں میں جنگ کر رہا تھا۔ اس کے جانثار محافظ اس کے دائیں بائیں موجود تھے۔ گھمسان کا رن پڑا۔ رومن سپاہ نے بھرپور مقابلہ کیا مگر شکست ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ ایرانیوں کا بھی کافی نقصان ہوا تھا، لیکن رومیوں کی تو کمر ہی ٹوٹ چکی تھی۔ سب سے بڑا نقصان تو انہیں شہنشاہ الیانوس کی موت سے پہنچا تھا۔ آخرکار رومنوں کو پسپا ہونا پڑا۔ جنگ کے اختتام پر شاپور نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ نقصان کا جائزہ لینے پر اسے جنگ جاری رکھنا مناسب معلوم نہ ہوا، پس اس نے اگلے ہی دن اپنا سفیر یوسانوس کے پاس بھیج دیا۔ یہ سفیر گویا فاتح کی طرف سے مفتوح کے پاس آیا تھا۔ شاپور نے لکھا تھا کہ تمہارے ظلم اور ہمارے علاقوں پر چڑھائی کی وجہ سے خداوند یزدان نے تمہیں ذلیل کیا ہے اور ہمیں تم پر قدرت عطا فرمائی ہے۔ اب تمہارا یہ حال ہے کہ تمہیں مرنے کے لیے ہماری تلواروں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بھوک ہی تمہارا کام تمام کر دے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر تم نے اپنا کوئی نیا حاکم مقرر کیا ہے تو اسے ہمارے پاس اطاعت کے لیے بھیج دو۔ اس خط کو سننے کے بعد یوسانوس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی یوسانوس کے صابور کے پاس جانے کا حامی نہ تھا۔ تمام کی رائے لینے کے بعد یوسانوس نے کہا،
ہم جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا شکست تسلیم کرتے ہوئے دوسرے حکمران کے پاس اطاعت کے اظہار کے لیے جانا ذلت و رسوائی کا باعث ہے، لیکن بعض اوقات ذلت برداشت کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے عوام کے لیے، اپنی عورتوں کو لونڈی اور مردوں کو غلام ہونے سے بچانے کے لیے۔ ہم نے جنگ کی ابتدا کی اور مقدر نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ اب مقدر کو کوستے ہوئے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں صلح کی کوشش کرنا ہوگی، اور اس کے لیے مخالف جو شرائط رکھیں گے ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ تمام خاموش ہو گئے تھے۔ یوسانوس نے 80 شرفا کو تیار ہونے کا حکم دیا اور اگلے دن وہ ان کے ہمراہ شاپور ذوالقتاب سے ملنے روانہ ہو گیا۔ وہ اس حالت میں شاپور کے سامنے ظاہر ہوا کہ اس کے سر پر تاج موجود تھا، اور اس نے اسی حالت میں آداب شاہی بجا لائے۔ شاپور اس کے استقبال کے لیے تخت سے نیچے اترا، اسے گلے سے لگایا اور اپنے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ دی۔ شاپور کے حکم پر ایک عمدہ دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ انہیں کھانا کھلا کر شاپور نے صلح کی شرائط پیش کی، جو کچھ اس طرح تھی۔ حکومت روم وہ 5 صوبے واپس کر دے گی جو قیصر روم نے ایرانی شہنشاہ نرسی سے لیے تھے۔ نسیبین اور بخارا ایران کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ مشرقی بین النہران ایرانیوں کے تسلط میں رہے گا۔ آرمینیا سے رومی دستکش ہو جائیں گے۔ یوں تو یہ تمام شرائط نہایت رسوا کن تھی، لیکن نسیبین کا رومیوں کے ہاتھوں سے نکل جانا ان کے لیے سخت رنج کا باعث بنا تھا۔ یہ قلعہ استحکام کے اعتبار سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ شاپور 2 مرتبہ اسے مسخر کرنے میں ناکام رہا تھا، اور پھر اس نے کوشش ہی ترک کر دی تھی۔ اس کے علاوہ یہ رومی تمدن کا مرکز تھا، اور یہاں کی اکثر آبادی اہل یورپ کی تھی، جسے ایرانیوں کا تسلط کسی صورت گوارا نہ تھا۔ رومن شہنشاہ نے شاپوری تمام شرائط قبول کر لی، معاہدہ ہوا اور رومن واپس چلے گئے۔ تبری نے لکھا ہے کہ جب نسیبین ایرانیوں کے ہاتھ آیا تو یہاں کے تمام لوگ ہجرت کر کے روم چلے گئے تھے، اور شاپور ذوالقتاب نے استخر اور اصفہان سے 10,000 ایرانیوں کو یہاں لا کر بسا دیا تھا۔ جبلہ کی واپسی دوپہر کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بمشکل لوٹ کا مال تقسیم کر پایا تھا کہ بنو احمر کے 2 قاصد پہنچ گئے۔ انہیں اپنے خیمے میں بلا کر جبلہ نے ناگواری سے کہا، میرا خیال ہے میں ایک بار رشتے سے انکار کر چکا ہوں، اس کے بعد بارہا تقاضا کرنا کسی سردار کو زیب نہیں دیتا، اور اپنے سردار کو یہ بھی بتا دو کہ دوبارہ اگر کسی نے میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا۔ بنو احمر کا سردار کیدار بن ثابت گزشتہ رات ماں اپنی 2 بیویوں کے قتل ہو گیا ہے، اور اب ان کی جگہ زواب بن ثابت سردار ہے۔ کیا؟ جبلہ نے حیرانی بھرے انداز میں کہتے ہوئے پہلو میں بیٹھی قتیلہ کو دیکھا۔ وہ چہرے پر لا تعلقی لیے باپ کی طرف متوجہ تھی۔ کس نے قتل کیا ہے؟ ایک قاصد تفصیل بتلاتا ہوا بولا، بنو نصر کے 4 جوان تھے، اعلان بن ابسا، حرام بن زرع، عافد بن مرسا اور اخلد بن احمر۔ ان میں باقی تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک اخلد بن احمر کو ہم نے شدید زخمی حالت میں زندہ پکڑ لیا تھا، گو وہ جانبر نہ رہ سکا، مگر مرنے سے پہلے تمام تفصیل بتلا گیا۔ اس کے کہنے کے مطابق آپ کی بیٹی قتیلہ بھی برابر کے حصہ دار، بلکہ اس کارروائی کی روح رواں تھی۔ سردار کیدار کے قتل کے بعد جب ہمارے آدمی جاگے تو قتیلہ اپنے آدمیوں کو لڑتا چھوڑ کر بھاگ گئی، اور ان کے گھوڑوں کو بھی بھگا دیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے، اور جان کے خوف سے ہمارے آدمیوں سے مقابلہ کرتے رہیں جبکہ اسے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ جبلہ بولا، بغیر ثبوت کے یہ الزام بلکہ بہتان کہلائے گا۔ مرنے والا یقیناً جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسے کیا پڑی تھی کہ اپنی سردارزادی کا نام لیتا؟ پھر وہاں گھوڑوں کے سموں کے نشان بھی واضح نظر آ رہے ہیں جو اخلد بن عامر کی بات کی تائید کر رہے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں ایک ایسے گھوڑے کے سوم بالکل واضح نظر آ رہے ہیں جو قتیلہ نے ہمارے ایک آدمی سے چھینا تھا۔ جبلہ صلح کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، گھوڑے کے سموں کے نشان دیکھ کر تم اتنی بڑی بات ثابت نہیں کر سکتے۔
باقی جن افراد نے تمہارے سردار کو قتل کیا وہ خود بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ قاصد معنی خیز لہجے میں بولا، ہمیں وہ آخری آدمی چاہیے جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جبلہ نے پوچھا، اگر ہم اسے تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہمیں اس آدمی کی تلاش کے لیے بنو نصر کا گھیراؤ کرنا پڑے گا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد جبلہ بولا، مجھے 2 دن کی مہلت دو تاکہ میں اطمینان سے تفتیش کر سکوں۔ قاصد قتیلہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پرسوں ہم مطلوبہ آدمی کو لینے آئیں گے۔ اسی وقت عریسہ ہرن کا بھنا ہوا گوشت اور ٹھنڈا پانی مہمانوں کے لیے لے آئی تھی۔ مہمان کھانے کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ قتیلہ خیمے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن شریم 5 رکنی وفد لے کر بنو نوفل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حذیل کی آخری رسومات ادا ہو چکی تھی۔ بنو نوفل کا سردار شماس بن جزا بڑے پھیکے انداز میں انہیں ملتا۔ رسمی تعزیت کے بعد شریم مطلب کی بات پر آ گیا۔ محترم سردار، ہماری آمد کا مقصد آپ کی دوررس نگاہ سے اوجھل نہیں ہوگا۔ حذیل کی موت یقیناً ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ جوان خون بغیر کسی سوچ سمجھ کے ایسے کام کر گزرتا ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ شماس تلخ لہجے میں بولا، مہمان کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ بجا فرمایا۔ شریم نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن یقین مانے ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ مقابلہ ہماری لا علمی میں منعقد ہوا۔ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک غلام نے حذیل کو شکست دی ہے، وہ اس جیسے 10 غلاموں پر بھاری تھا۔ حذیل کا باپ بیٹے کی موت کے دکھ کے ساتھ یہ ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شریم اطمینان سے بولا، آپ اپنے کسی بھی اچھے لڑاکے کا یشکر کے ساتھ مقابلہ کرا کے جانچ سکتے ہیں۔ شماس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ایک غلام کا ہمارے کسی شاہ سوار کے سامنے آنا ہی بہت بڑی گستاخی ہے۔ اب وہ غلام نہیں ہے، بہت پہلے اسے آزاد کیا جا چکا ہے۔ آزادی کی نعمت غلامی کا توق تو اتار سکتی ہے، غلام کی گردن پر بنا وہ نشان ختم نہیں کر سکتی جو اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ پیدائشی غلام نہ ہو، مفروضوں پر وہ سوچتے ہیں جو بدلہ لینے کے قابل نہ ہو۔ سردار، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ شریم شاکی ہوا، ہم معذرت کرنے کے ساتھ خون بہا ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک سردار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ گھرائے سائل کو خالی لٹا دے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے شماس سوچ میں کھو گیا تھا۔ پہلو میں بیٹھے چھوٹے بھائی نے اس کے کان سے منہ لگا کر کچھ بتایا۔ کافی لمبی سرگوشی تھی۔ بات کے اختتام پر شماس شریم کی جانب متوجہ ہوا۔ 1000 اونٹ بادیہ بنت شیبہ لونڈی بن کر آئے گی، وہ غلام ہمارے حوالے کر دیں اور جھگڑا ختم سمجھے۔ شریم نے کہا، 1000 اونٹ تو 100 آدمیوں کا خون بہا ہے اور ہمیں یہ منظور ہے، لیکن بادیہ اور یشکر والی شرط آپ کو چھوڑنا پڑے گی۔ شماس تلخ لہجے میں بولا، حذیل جیسے جیالے کے خون بہا میں 1000 تو کہ 10,000 اونٹ بھی ناکافی ہے۔ شریم نے کہا، مجھے اونٹوں پر اعتراض نہیں ہے۔ شماس وضاحت کرتا ہوا بولا، بادیہ کی شادی حذیل سے ہو گئی تھی اور اب وہ اس کے وارث کو ملے گی، چاہے وہ اس سے شادی کرے چاہے اسے لونڈی بنا کر رکھے، باقی اس غلام کو اپنے کیے کی سزا کاٹنا پڑے گی۔ محترم سردار، خون بہا لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجرم کو معاف کر دیا گیا۔ شریم نے حجت پیش کی۔ شماس نے روکھے پن سے کہا، یہ تینوں شرائط خون بہا میں شامل ہیں۔ میں سردار سے مشورہ کر کے آپ تک جواب پہنچا دوں گا۔ شریم بجھے دل سے وہاں سے نکل آیا۔